نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس پوری زندگی کے لیے اللہ نے رہنمائی بھی عطا فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے، اس میں ہمیں ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ہمارے دائیں بائیں ارد گرد رہنے والے انسانوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خالق سے بڑھ کر انسان کے مزاج کو، انسان کے رویوں کو، انسان کی نفسیات کو، یعنی اس کی سائیکی کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لاکھ انسان ریسرچ کر لے، لاکھ انسان بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، ٹھیک ہے، وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ اگر ان انسانوں کی بھی جو ریسرچ کرتے ہیں اور بڑے محقق بن جاتے ہیں، وہ بھی اگر انسانوں کی رہنمائی کریں تو ان کی رہنمائی قبول کر لینی چاہیے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق۔ اور اگر ان محققین کی رائے، ان کا مشورہ، ان کی رہنمائی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے مسترد کر دینا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اس لیے یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ کر ہمیں آج کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ فاضلات کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ابھی آیت سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور شکر کے جو مختلف انداز ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہم ان نعمتوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈھنگ سے، سلیقے سے استعمال کریں، یہ بھی شکر ہے۔ بے ڈھنگے طریقے سے ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی ناشکری ہے، نہ استعمال کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ اب انسان کو اللہ نے گھر کی نعمت بھی دی ہے، ماں باپ کی نعمت بھی دی ہے، جن کی شادی ہو جائے ان کو اللہ نے شوہر کی نعمت دی ہے، جن کو اللہ نے بچے دیے، اولاد دی، ان کے لیے وہ نعمت ہے۔ اب انسان ان نعمتوں کو کیسے سنبھالے، کیسے گھر کے حالات کو، کیونکہ رہنا تو گھر میں ہے اور گھر میں مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس میں آئندہ نسل کی تربیت یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کن آداب کا خیال رکھ کر ہم زندگی گزاریں، کس بات کی محنت کریں، ہم نے جو دین پڑھا ہے ہم اس میں کس نوعیت کی محنت کریں۔ باقی رہنمائی الحمدللہ آپ کو یہاں سے جب تک رابطہ رہیں گے رکھیں گے آپ کو ملتی رہے گی ان حضرات سے۔ لیکن میں خاص طور پر جس چیز کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ فاضلات خود اپنی زندگی اور اپنی نئی نسل کی زندگی کو کن رہنما اصولوں کے ساتھ گزاریں۔ چنانچہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اصول سکھائے۔ سورہ لقمان میں دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ہے گھر کی زندگی میں بار بار فتوے لگانا، یہ شرک ہے اور یہ مشرک ہے۔ ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے اپنے گھروں کے اندر، تو گھر میں فساد ہی ہوا ہے، ملا تو ان کو کچھ بھی نہیں ان فتوے لگانے سے۔ کچھ رشتہ دار دور ہو گئے جنہوں نے باتیں سنی، کچھ نے مان لیا، کچھ سمجھ گئے، کچھ بہت دور ہو گئے۔ فاضلات کا مزاج جو ہے نا وہ فتوے لگانے والا ہونا نہیں چاہیے۔ جہاں بیٹھے وہاں مسئلے چھیڑے، پیچیدہ مسئلے، جس کو دیکھا اس پر تنقید شروع کر دی، اس سے عموماً نقصان ہوتا ہے۔ ہاں دعوت کا انداز کچھ اور ہے، اگر دعوت کا انداز اپنایا جائے تو پھر الحمدللہ لوگوں کو شرک بھی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ دعوت والے اپنی لائن میں شرک کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، کبھی مشرک بھی نہیں کہتے، لیکن ایمان پر محنت کرتے۔ کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ایمان پر محنت ہو، اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی صفات بیان ہو، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے، مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب جب یہ کہا جائے کہ مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، خالق سے ڈرنا چاہیے، اب ماں کے سامنے کہا جائے میں آپ سے نہیں ڈرتی اللہ سے ڈرتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بیان سن لیا کہ جی اللہ سے ڈرنا چاہیے تو باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فاضلہ یوں کہ میں بس آپ سے نہیں ڈرتی اللہ سے ڈرتی۔ کبھی شوہر کو یہ کہنا شروع کر دے میں آپ سے نہیں ڈرتی اللہ سے ڈرتی، میں نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے، بالکل بیکار پڑھا ہے۔ اس لیے کہ وہ شوہر جس نقطہ نظر سے بات کر رہا ہے وہ سارا اس پر پانی پھر جائے گا، ماں باپ کا جو ماحول ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شوہر سے نہیں ڈرتی اللہ سے ڈرتی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں ماں سے نہیں ڈرتی باپ سے نہیں ڈرتی اللہ سے ڈرتی، بیکار باتیں، بیکار جملے۔ ہاں وہ شوہر کی فرما برداری کرتی ہو اور اس کو ناراض کرنے سے ڈرتی ہو، اس کا عمل ایسا ہو تو گویا کہ شوہر سے ڈرتی ہے اور اللہ سے ڈرتی ہے۔ ماں باپ ناراض نہیں ہو رہے تو ایسی صورت میں اب اس کے اندر ایمان ہے کہ ماں باپ کو ناراض کروں گی تو ایسی صورت میں اللہ ناراض ہوگا، تو یہ ماں باپ سے نہیں ڈر رہی اللہ سے ڈر رہی ہے۔ ہمارے یہاں جملے عام ہیں، یہ نادانی کے جملے ہیں، ماں باپ کے سامنے شوہروں کے سامنے یہ جملے کہنا نہیں، عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہو کہ یہ اللہ کا خوف اس کے اندر ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، اللہ کو بڑا سمجھنا، اپنی نئی نسل کے اندر اس کو لانا۔ بس اوقات مائیں جو ہیں وہ انجانے میں
شرک کی تربیت کرتی ہیں باقاعدہ اپنے بچوں کی، انجانے میں نے کہا، لاشعوری طور پر، قطعاً ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ شرک مشرک بنائے اپنے بچوں کو، نعوذ باللہ. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اگر انہیں دودھ پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو وہ کوئی چیز کھلانی ہے تو یوں کہنا کہ تم کھانا کھاؤ ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، تم دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، تمہیں بھالو کھا جائے گا، بھالو آ جائے گا، وہ بوری والا بابا آ جائے گا، میں تمہیں اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی، ڈارک روم میں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اندھیرے سے ڈرائیں، بھالو سے ڈرائیں، کتے سے ڈرائیں، پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈرائیں. ٹھیک ہے، بڑے ہو کر بھی وہ مخلوق سے ڈرے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا. اس لیے کہ کبھی ماں نے یہ جملہ اگر نکالا ہوگا کہ دیکھو تم یہ کھانا کھاؤ، تم یہ دودھ پیو، تم میری بات مانو، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہو جائے گا. ماں کا کہنا ماننے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. دیکھو یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ پینے کی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو گے، قدر کرو گے، اللہ خوش ہوگا، پھر اللہ اور دے گا. بار بار یہ کہا جائے، اسے ایمان کی محنت کہتے ہیں. اور اگر ہم اپنی نئی نسل کے اندر مخلوق کی بڑائی بٹھا دیں تو ایسی صورت کے اندر بڑے ہو کر بھی مخلوق کا ڈر پیدا ہوگا. اللہ کے ڈر پر، اللہ کے خوف پر، جسے خوف خدا کہتے ہیں، اس پر محنت ہی نہیں ہوئی. تو ایک تو سب سے پہلے ایمان پر محنت، اپنے بچوں پر بھی، اپنے دائیں بائیں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑے ہیں، ان کے ایمان پر محنت، اس پر پختہ رکھیں اپنے آپ کو، اور بڑے سلیقے طریقے سے. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جب تربیت کی تو وہاں یہ الفاظ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور آگے ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا بھی شکر ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں. تو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا، اس کا مزاج بنایا جائے. اس کے لیے مزاج آپ کو اپنا مزاج پہلے بنانا ہوگا. شوہر ہے تو ان کا مزاج بھی بنانا ہوگا، آگے نئی نسل کا مزاج خود بخود شکر کا بنے گا. جیسے ایک صاحب کے ہاں دعوت میں جانا ہوا، کھانا کھانے بیٹھے تو ان کے بچے تھے ساتھ، وہ صاحب بھی خود بیٹھے تھے. تو جیسے ہوتا ہے کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں تو پہلے ان کے سامنے کھانا کر دیں، تو انہوں نے وہ کھانے کی ڈش سامنے کر دی تو جزاک اللہ کہا ان کو. پھر اس کے بعد وہ میں نے ایک بیٹے کو دی ان کے کہ آپ بھی لیں، اس نے بھی آگے سے جزاک اللہ کہا. پھر دوسرا، تیسرا، پھر ایک بالکل چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا ان کا بیٹا، تو ان کو کوئی کباب تھا یا کیا باربیکیو وہ اس کے سامنے رکھا تو اس کو دیا، تو اس نے بھی آگے سے جزاک اللہ کہا. تو میں نے ان کے والد کی طرف منہ کر کے کہا کہ محنت ہوئی ہے. تو والد بھی سمجھ گیا، کہنے کہ کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے بغیر یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی. کہہ لے کہ نہیں محنت کوئی نہیں ہوئی. بس اتنی سی بات تھی کہ ہماری جب شادی ہوئی تو ہمارے وہاں معمول تھا کہ بیوی جو ہے مجھے صبح روٹی دیتی تو میں جزاک اللہ کہتا، وہ انڈا آملیٹ دیتی میں اس کو جزاک اللہ کہتا، وہ چائے دیتی میں جزاک اللہ کہتا، وہ چائے کے لیے چمچہ دیتی میں جزاک اللہ کہتا، اور میں بھی اسی طرح کوئی چیز دیتا تو وہ جزاک اللہ کہتے. آگے بچے ہوئے تو انہوں نے بھی دیکھا یہ ماں باپ آپس میں اسی طرح جزاک اللہ ہی کہتے ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی. اب وہ باپ تو یہی کہہ رہا ہے کہ محنت نہیں ہوئی، حالانکہ عرض کروں طویل محنت ہوئی، خالی محنت نہیں ہوئی، طویل محنت ہوئی. محنت اسی کو کہتے ہیں، اور کوئی ہتھوڑے چلانے کو محنت تو نہیں کہتے، کوئی مشقت اٹھانے کو محنت نہیں کہتے. محنت اسی کو کہتے ہیں. لگاتار اعمال، لگاتار اعمال، یہاں تک کہ وہ اعمال اگلی نسل میں منتقل ہو جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں یہ جو کہا گیا نا کہ ماں باپ کا شکر ادا کریں، یعنی انسانوں کا، اور پھر اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اس کی خاص وجہ ہے. جہاں وہ حدیث آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا.
تو وہاں ایک محدث نے بڑی خوبصورت وجہ لکھی. وہ محدث لکھتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی کہ جو اللہ کا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. تو ان محدث نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو انسان نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا یہ شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا، یعنی اللہ. لہذا ماں باپ کا جو سامنے موجود ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا وقت آئے گا تو یہ عادت بنے گی تو انشاءاللہ یہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے، ماں باپ نعمتیں دیتے ہیں، ادھر چاکلیٹ لا رہے ہیں، ادھر وہ کھلونا دے رہے ہیں، ادھر وہ چیز لا رہے ہیں، فلاں سب کچھ کرتے ہیں، بچے کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا جزاک اللہ کا. ہاں ہم سکھا تو دیتے ہیں، تھینکس سکھا دیتے ہیں، تھینک یو سکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ انگریزی میں شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہوگا، لیکن انگریزی کے خلاف تو نہیں ہوں، بولیں انگریزی بولیں، انگریزی سیکھیں، لیکن مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ ذہن میں رکھیں، پھر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انگریزی سکھائیں، ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، انگریزی سکھائیں لیکن بچوں کو انگریز نہ بنائیں، بس صرف اتنا سا فرق ہے. اب وہ کہاں جزاک اللہ کہاں تھینک یو، کہ جزاک اللہ کے اندر جناب وہ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور کچھ نہیں تو اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے، اللہ یاد تو آ رہا ہے. اس لیے عادت بنائیے، عادت. یہاں تک کہ آپ بچے کو چاکلیٹ بھی دیں، کوئی ٹافی دیں، کوئی جوس دیں، وہ آگے سے فوراً جزاک اللہ کہے. معمول بنانا پڑے گا، بار بار اصرار کرنا پڑے گا اس پر. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نا ایک اور بات بھی سکھائی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ میرے پیارے بیٹے اگر آسمان و زمین کے درمیان بھی کوئی چیز ہوگی نا، کوئی چٹان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی ہوگا، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ ایک کیفیت بنانی پڑتی ہے، ہم اس کو نفسیات میں کہتے ہیں کونسلنگ، ذہن سازی، اس میں عملی تربیت بھی آ جاتی ہے. یہی ذہنی کونسلنگ جو ماں کو باپ کو کرنی ہوگی بار بار، ایک دو دفعہ سے نہیں. بعض ہوتے ہیں ماں باپ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے کہا تو تھا جی ایک دفعہ، پتہ نہیں ہمارے بچے مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، ایک دفعہ نہیں، یہ بار بار کہنا پڑے گا، تھکنا نہیں ہے. یہ جو تربیت ہے نا اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے، اکتانا نہیں چاہیے. جیسے آپ کے اساتذہ کہ بار ایک کہتے ہو، دعوت میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر بیان میں وہ ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی کہتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے جی ان کے پاس. ہم کہتے ہیں جی ہاں آپ سن کے اکتا گئے ہیں نا، اس لیے آپ کہتے ہیں ایک ہی بات بار بار، وہی باتیں دہراتے رہتے ہیں. جی وہی باتیں دہرانی ہیں، لیکن اس میں سننے والے نے بھی نہیں اکتانا، کہنے والے نے بھی اکتانا نہیں ہے. عمل نہ ہو رہا ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور اس دعوت کو دینے سے رکنا نہیں ہے. یہاں یہ ہوتا ہے بس بہت دفعہ کہہ دیے جی بچوں کو، اب ہم تھک گئے کہہ کہ نا آپ تھک گئے تو آپ ناکام ہو گئے. بالکل اسی طرح ایک استاد نے تربیت کی اسی آیت کے تحت. شاگردوں کی تربیت کی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ وہ تربیت کرنے کے بعد انہوں نے امتحان لیا پریکٹیکل، اور امتحان یہ لیا کہ وہ ایک ایک بچے کو، اپنے شاگردوں کو ایک ایک کبوتر دے دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو وہاں جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. چلے گئے، وہ سارے شاگرد جو ہے کبوتروں کو ذبح کر کے لے آئے. استاد صاحب نے پوچھا بھی کہاں ذبح کیا، کیسے کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی سنائی.
استاد صاحب سنتے رہے. وہ ایک بچہ جو ہے وہ زندہ کبوتر واپس لے آئے. تو استاد صاحب نے اس پر مصنوعی ناراضگی ظاہر کی اور کہا اللہ کے بندے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی تھی جہاں جا کر ذبح کر لیتا, دیکھو سارے ذبح کر لائے. تو اس شاگرد نے جواب دیا کہ جی اصل میں نے بہت جگہ تلاش کی, لیکن جہاں کہیں جاتا تھا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا. اب استاد صاحب کو وہ جملہ سننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک پاس باقی فیل, ایک پاس باقی فیل. ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یا ماں کا ڈر ہوتا ہے, یا باپ کا ڈر ہوتا ہے, یا استاد کا ڈر ہوتا ہے. یہ تین شخصیات کے گرد ہمارا معاشرہ گھومتا ہے اولاد کا نا, ماں, باپ اور استاد. جہاں یہ تینوں نہیں ہوتے وہاں بچہ غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے, خود ماں باپ کے اندر, خود فاضلات کے اندر یہ شعور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر نہیں بھی ہے تب بھی وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے. ماں باپ وہاں نہیں ہے, ساس سسر نہیں ہے, تو تب بھی وہ غلط بات سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اولاد کے اندر خوف خدا پیدا کرنا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اس کے نتیجے میں بہت سی باتوں پہ آپ کنٹرول کر لیں گے, لیکن اس کے لیے طویل محنت, لگاتار محنت, تھکنا نہیں ہے, اس کا اکتانا نہیں ہے. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. آپ نے عربی گرامر بھی پڑھی ماشاءاللہ, فاضلات ہیں, تو آپ نے پڑھا کہ یا بنیہ میں یہ بنیہ ابن کی تصغیر, اور یہ اس میں مصغر جو ہوتا ہے یہ بس اوقات پیار کے لیے کلمہ کہتے ہیں نا, یا بنیہ. سارے مترجم ترجمہ کرنے والے یہی ترجمہ کرتے ہیں میرے پیارے بیٹے, یا بنیہ اقم الصلاۃ. اس سے ہمیں خاص طور پر فاضلات آپ کو ایک خاص اصول معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں کا نا مزاج ہے ایک, کہ ہم لوگ جو زندگی کے دوسرے کام ہوتے ہیں نا, عام کام, ان کاموں میں تو ہماری تربیت کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے, اور جب دینی کام ہو تو اس میں ہماری تربیت کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کسی وقت میں شعور پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں نماز پڑھا کرو, نہیں پڑھتے ڈانٹ کے کہہ دیتے نماز پڑھا کرو جہنم میں جاؤ گے, چلو. اب ہم نے کہہ تو دیا آپ یہ نماز پڑھا کریں بس. تو عزیز فاضلات, کیا گھر کے اندر جو بچوں کو کھانا سکھایا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح سکھایا جاتا ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا تھا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو روٹی سالن کھلانا تھا, تو آپ نے روٹی سالن سامنے رکھ دیا اور ڈانٹ کے کہا کھاؤ, کھایا کرو, تم بڑے ہو گئے, بند دودھ تمہارا. بس ایک دفعہ کہہ دیا, اس کے بعد بچہ ماشاءاللہ 3 روٹیاں کھا رہا. نعوذ باللہ من ذالک, کوئی ایسا نہیں ہوتا. یا بچہ جو ہے وہ پہلے لیٹا رہتا تھا, دنیا میں آیا لیٹا رہتا تھا, پھر کرولنگ کرنے لگا, ریڑھنے لگا. وہ کرولنگ کر رہا تھا تو آپ نے چاہا کہ بھی اب بڑا ہو گیا, چلا پھرا. تو یہ ماں باپ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, اس کو انگلی پکڑا کر چلاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی باپ بھی کارٹون بنا ہوا ہوتا ہے, ماں بھی کارٹون بنی ہوئی ہوتی ہے, عجیب عجیب باتیں کر کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہفتوں کوشش کرتے ہیں. پھر کہیں جا کر وہ ایک دن جناب ایک قدم بغیر ہاتھ پکڑے وہ چلتا ہے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ آج اس نے بغیر انگلی پکڑے, بغیر سہارے کے آج اس نے قدم اٹھایا. مٹھائی بھی بانٹتے بعض گھروں میں طویل محنت کر کے. دیکھیے کھانا کھلانا چاہتے ہیں, کھانا سکھاتے ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں, اور اسی طرح چلنا سکھاتے ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی ٹیکنکس. ان محنتوں میں 2 چیزیں ہیں, ایک بار بار کرنا, سکھانے کی کیفیت میں کرنا,
اور تدریجن کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ، تدریجن، قدم بقدم، ایک دم نہیں یہاں آرڈر دیا ادھر نمازیں شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ قادر ہے، ایک دفعہ کہہ دیا جائے چلو پکا نمازی بن جائے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کھانا سکھایا، دیکھیے آپ بچوں کو لکھائی سکھاتے ہیں، آپ نے خود بھی تو لکھائی سیکھی نا، کیا ماں باپ نے پین اور کاپی ہاتھ میں پکڑ کر کہا لکھو آج سے، بس اس دن سے آپ لکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تو ہاتھ میں کاپی پینسل پکڑا دی، آپ نے اے بنایا، بی بنایا، الف بنایا، بے بنائی، جیم بنایا، پتہ نہیں کبھی ٹیڑھا کیا، کبھی میڑھا کیا، کبھی کچھ کیا، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اب تو 20 صفحے پرچوں میں آپ نے لکھے، لیکن اس پر بڑی محنت ہوئی، بڑی محنت ہوئی، سالہا سال محنت ہوئی، یا تو میں ہفتوں کی تو بات ہی نہیں کروں گا، سالہا سال محنت ہوئی، تو تب کہیں جا کے آپ 20-25 صفحے آپ وفاق کے پرچوں میں آپ نے لکھے تھے۔ بالکل اسی طرح نماز کے لیے محنت، اخلاق کے لیے محنت، سچ بولنے کے لیے محنت، جھوٹ سے بچانے کے لیے محنت، بچوں کو امانت داری سکھانے کے لیے محنت، یہ سب، ان سے چوری نکل جائے، ان سے بد زبانی نکل جائے، وہ ادب کرنے لگ جائیں، وہ بات ماننے لگ جائیں، ہاں بات ماننے کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ مزاج بنانا پڑتا ہے، خالی کہنا نہیں میری بات مانا کرو، نہ، مزاج بنانا۔ اب گھر میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون یا گھر میں جو فرد ہے وہ خاتون شوہر کا بھی کہنا نہیں مانتی، ساس سسر کا بھی کہنا نہیں مانتی، اور چاہتی یہ ہے کہ جو آئندہ میرے اولاد ہو وہ کہنا مانے، ماحول ہی نہیں بنا کہنا ماننے کا۔ جیسے میں اپنے طلباء کو، شاگردوں کو، دور حدیث والوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو 5 وقت نماز پڑھتے، وہاں ایک امام ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، سارے ہاتھ باندھ لیتے، تھوڑی دیر بعد وہ قرات کر کے جناب رکوع میں جاتا، اللہ اکبر کہتا ہے، سارے جھک جاتے ہیں، کوئی ایک پیچھے مقتدی یہ نہیں کہتا میں نے نہیں جانا رکوع میں، آپ چلے جائیں، کوئی نہیں کہتا، سارے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر قیام کرتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، قومے میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہے سجدے میں چلا جاتا ہے، اب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے کہتا ہے میں تو نہیں جاتا سجدے میں، آپ چلے جاؤ، سارے، کوئی نہیں کہتا، سارے کرتے ہیں۔ اب مستشرقین نے یہ لکھا، مستشرق کہتے ہیں یورپی مفکرین جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر جس قوم کو 5 وقت ایک امام کی بات مان کر چلنے کی، ایک بڑے کی بات مان کر چلنے کی تربیت دی جاتی ہے، اگر یہی قوم اس جذبے کو مسجد سے باہر بھی لے آئے اپنی زندگیوں کے اندر تو یہ دنیا کی مضبوط قوم بن جائے۔ مسجد کے اندر تو 5 وقت ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک کی بات مان کر چل رہا ہے، لیکن باہر نکل کر پھر وہ اپنا اپنا قبلہ، اپنا اپنا مزاج، اپنا رویہ، اپنی سوچیں۔ بالکل اسی طرح کئی بار آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ اپنے چھوٹوں کی بات ماننی پڑے گی۔ عجیب بات ہے، پہلے ہم اپنے سے چھوٹے اپنے بچوں کی بات ماننے لگ جائیں، بچے آپ کی بات ماننے لگ جائیں۔ جب بچہ کو فرمائش کرے جائز ہو، اس کو سوچے، ہر بات نہیں ماننی، سوچے یہ اگر درست ہے تو اپنا مزاج نہ بنائیں، اچھا کہ ہر دفعہ پہلی دفعہ انکار ہی کرنا ہے، پھر وہ جب ضد کرے گا تو پھر ہم اس کی بات مان بھی لیں گے، مزاج نہ بنائیں۔ دیکھیں اگر وہ بات اس کی درست ہے تو فوراً قبول کر لیں، مان لیں، درست نہیں ہے پھر وہ ضد کرے، پھر وہ روئے چلائے، آپ اس کو دلیل سے سمجھائیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی اس کے رونے چلانے کے بعد اس کی بات کو پورا کر دیا، اس کو ٹیکنک معلوم ہو جائے گی کہ یوں روں گا چلاؤں گا تو میری بات پوری ہوگی۔ یہ ہوتی ہے ضد، یہ ہوتی ہے بچوں کی ضد، ہم خود بچوں کو ضدی بناتے ہیں، لاشعوری طور پر ہم کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں، باقاعدہ تربیت کرتے ہیں بچوں کی، ضدی بننے کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی بات اگر مان لی جائے نا، اس طرح شروع میں بات مان لی جائے تو اس طرح وہ چوڑ ہو جاتے ہیں، وہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ شوہر بھی یہی سمجھتا ہے، بیوی کی بات کو مان لیا جائے تو وہ سر پہ سوار ہو جائے گی،
اور بیوی بھی یہ سمجھتی ہے اگر میں شوہر کی ہر بات مانوں گی تو یہ بھی سر پہ سوار ہو جائے گا. اس کو عادت نہیں ڈالنی میں نے شوہر کو کہ ہر بات جو کہے میں مانوں. یہی سوچ غلط ہے. یہی بچوں کے بارے میں بھی سوچ غلط ہے. یہ سوچنا کہ بچے کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے، نہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے. دیکھیں وہ درست بات ہے کہ غلط ہے. اگر وہ درست بات ہے، اس کا دل کر رہا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فضول خرچی نہیں ہے، کوئی اس کی صحت کا معاملہ نہیں ہے، آپ قبول کر لیں وہ بات. لیکن اگر کوئی ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ سمجھائیں، بیٹا یہ اس وقت اس موسم میں آئس کریم نہیں کھانی، گرمیوں میں کھائیں گے. بیٹا اس موسم میں یہ چیز نہیں کھانی، فلاں یہ کام. ٹھیک ہے، آپ دلیل سے سمجھائیے. تو بات ماننے کی کیفیت، میں نے عرض کیا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر. اس کے لیے بات ماننے پر لانا. انشاءاللہ وہ جب آپ اس کی بات کو، بچوں کی باتوں کو مانیں گی، انشاءاللہ وہ 10 باتیں اس کی مانیں، ایک بات اپنی بھی منوا لیں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ ٹیکنیک ہے. اور آپ 10 باتوں کا انکار کریں اور وہ چاہے آپ کی ایک بات مانے تو اس میں اس کو بھی کچھ خیال آئے گا تھوڑا سا. پھر آگے لقمان علیہ السلام نے جو کہا، جب بھی ضرورت پیش آ جائے نا آپ کو، تو آپ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھیے تو آپ گھر کے ماحول کو آپ بہت بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ. یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہے، ظاہر ہے بڑے بچوں کے ساتھ یہ رویے رکھیں گے نا. یہ رویے حضرت لقمان علیہ السلام نے بتایا کہ بڑوں کے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا رویے ہونے چاہیے. اگلا رویہ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سکھانا، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے بچے کو کہا گناہ نہ کرو، اچھے کام کیا کرو، یہ نہیں کہا نا. بچے کو اس کیفیت میں لے کر آئیں، اس پوزیشن میں لے کر آئیں کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اگر کسی گھر کے اندر ماں نے خوب اچھی طرح سکھایا ہو نا اپنے بچوں کو کہ بھئی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو پھر کبھی کبھی ہوتا ہے، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر سمجھا رہا ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے پھر کہ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ٹیلی فون آ گیا. تو کسی نے پوچھا فون پہ، کہاں ہیں، خیریت ہے، کدھر ہے؟ اب والد صاحب گھر میں بیٹھے، بچے سامنے بیٹھے، بس میں ایک میٹنگ میں مصروف ہوں ذرا. بس اول تو بچہ سوچے گا یہ جو والد صاحب ہیں اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر ذرا بچہ بولڈ قسم کا ہوگا نا تو بسا اوقات وہ کہہ بھی دیتا ہے، ابو آپ جھوٹ بول رہے تھے، ابھی آپ فون پہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ ہے، پھر وہ بچے روکے ٹوکیں گے غلط بات پر، گناہ کی بات پر وہ بچے روکے ٹوکیں گے. اللہ کرے کہ نئی نسل اس کیفیت میں آ جائے کہ وہ ماں باپ کو ادب سے کہہ سکیں کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ نے یہ غلط کیا. بڑے ادب سے، ناراض نہیں ہونا. یہ سکھایا، تربیت سکھائی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. کم از کم اتنا تو کر دیں کہ نئی نسل، آپ کے بچے، آپ کے گھر میں رہنے والے، اگر کوئی برائی ہو تو اس کو برا سمجھیں، اگر کوئی اچھی بات ہو اس کو اچھا سمجھیں. کم از کم اتنا شعور تو پیدا کر دیں، یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا شعور. یہ شعور بھی پیدا کر دیں نا، بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ. آگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا. اگر گھر میں وہ فاضلہ ماشاءاللہ بخاری، ترمذی، مسلم بہت کچھ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد بات بات پہ بھڑک اٹھنا، بات بات پہ جواب دینا، بات بات پہ غصہ آنا، ذرا سی تکلیف پہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لینا، یہ اگر فاضلہ کا مزاج ہوگا نا تو یہی مزاج خود بخود بغیر کہے بچوں میں منتقل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے پھر کہا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو محنت نہیں کی اس پہ. نہیں، محنت ہی ہوئی ہے. یہ اس کو سمجھنا ہوگا کہ محنت کیا چیز ہوتی ہے.
یہاں تک کہ ایک ماہر نفسیات کے پاس ایک خاتون گئی، وہ ماہر نفسیات نے خود بتایا، بہت مسائل وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ کہہ لے کہ ایک خاتون آئی اپنے نوعمر بچے کے بارے میں، وہ بالکل ابھی 5-6 سال کا بچہ ہے، کلاس 1 یا 2 میں پڑھتا تھا۔ تو ماں نے آ کر یہ شکایت کی ماہر نفسیات سے، بہت چیخ کے بولتا ہے، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں اس کا علاج؟ تو ماہر نفسیات نے فوراً کہا کہ آپ میاں بیوی آپس میں جب جھگڑتے ہیں نا، یا کسی بات پہ کوئی بات ہوتی، تو آپ دونوں ایک دوسرے پر چیختے ہیں۔ تو وہ خاتون نے کہا، پڑھی لکھی خاتون نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ کہنے کہ بس یہی بات منتقل ہوئی ہے، آپ دونوں چیخنا بند کر دیں گے، خود ہی بند کر دیں گے۔ کیونکہ اس نے گھر میں ماحول دیکھا کہ بھی صوفیوں کی طرح، شریفوں کی طرح سیدھی سیدھی بات کرو تو اگلا مانتا نہیں ہے، چیخ کر دھاڑ کر بات کرو تو اگلا دب کر بات مان جاتا ہے۔ اس کو بھی یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا، ٹیکنک سمجھ میں آ گئی، کوئی 1-2 دفعہ سے نہیں، میں پھر بات کروں گا۔ جس طرح آپ نے کھانا سکھایا، جس طرح آپ نے لکھنا سکھایا، جس طرح آپ نے بچے کو چلنا سکھایا، اس لیے لگاتار محنت کر کے آپ نے اس کو چیخنا سکھایا کہ جب ہم چیخ کے بولیں گے نا تو اگلا بات مان جاتا ہے۔ جیسے کہ شوہر چیخ کے بولتا ہے تو بیوی فوراً بلی کی طرح دم دبا دے کے بات مان لیتی ہے، یا بیوی کو غصہ آتا ہے تو شوہر کے سامنے خوب دھڑک بھڑک کے بولتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے شوہر چپ کر کے بات کو مان لیتا ہے۔ تو بچے بھی غور سے اس کو کیچ کرتے ہیں کہ اچھا یہ طریقہ ہے کام نکلوانے کا، بات منوانے کا۔ تو ہمارے نفسیات نے کہا، میں نے اس کو صرف اتنا ہی کہا، اس کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، صرف دوائی اس کی یہی ہے کہ آپ بند کر دیں چیخنا آپس میں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل میں قوت برداشت نہیں ہے، ہم کیسے قوت برداشت پیدا کریں نوجوان نسل کے اندر۔ بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، بات بات میں ماں باپ کی گستاخی کرتے ہیں، سامنے بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے واحد جواب، ایک ہی جواب اس کے لیے، بس جوانی میں برداشت کی تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کہتے رہے، ہو جائے، ممکن ہے لائن پہ آ جائے، لیکن برداشت کی جو کیفیت ہے نا، وہ بچپن کے اندر کہ مرضی پوری نہیں ہوئی تو اس پر ری ایکشن کیسے کرنا ہے۔ دکھ پہنچا، سر میں درد ہوا ہے، بخار ہوا ہے، بعض ماں باپ ہوتے ہیں باقاعدہ تربیت کرتے ہیں، وہ بچے بسا اوقات تیز بخار میں بھی ہوتے ہیں نا تو گھر کو سر پہ نہیں اٹھایا ہوا ہوتا انہوں نے، کوئی چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو اس پہ زیادہ ری ایکشن نہیں ہوتا، مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اور بے جا لاڈ پیار سے جب بچوں کے اندر عدم برداشت پیدا کر دی جائے تو ایسی صورت میں بڑے ہو کر وہ پختہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ کلاس روم میں جا کے بھی کسی کی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ کو پہلے خود برداشت کا رویہ، یعنی مزاج کے خلاف، اصولوں کے خلاف کوئی تکلیف دہ بات ہو جائے اس پر پازیٹیو ری ایکشن کرنا، نیگیٹیو ری ایکشن سے روکنا، خود ماں باپ اپنے آپ کو کرے، یہی چیز بچوں میں پیدا ہو جائے گی، پھر وہ معاشرے میں بڑا کامیاب افراد ہوتے ہیں جو برداشت پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، ان ذالک من عزم الامور، اللہ نے کہا یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے، یہ آسان نہیں ہے اتنا، لیکن کرنا پڑے گا۔ ایک یہ بھی، پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یوں لقمان علیہ السلام نے تربیت کی کہ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے بیٹا منہ پھلا کے مت رہنا، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہنا۔ اگر دور جدید میں آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو یہ فیس امپریشن، چہرے کا تاثر، اگر یہ سیکھنا ہو نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی وہ روایت ذہن میں لائیے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں داخل ہوئے ہوں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ اور یہ دور جدید کے اندر یہ سائنس ہے پوری، یہ جو پبلک ریلیشن آفیسر ہوتے ہیں نا،
PRO، اس کا باقاعدہ ڈپلوما ہوتا ہے. اور یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے نا ہوائی جہاز کے اندر، ان کو باقاعدہ یہ کورسز کروائے جاتے ہیں فیس امپریشن کی. اور یہ جو بیرے ہوتے ہیں نا ہوٹل کے ویٹرز، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے، ان کے باقاعدہ کورسز ہیں. بیہیویئر کے الگ کورسز ہیں، فیس امپریشن کے الگ کورسز ہیں. آپ ایئر ہوسٹس ہے یا یہ جو ہوتے ہیں ویٹر وغیرہ ہوٹلوں کے ہوتے ہیں، مزاج کے خلاف لاکھ بات ہو جائے، ان کے چہرے پہ آپ غصہ نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں ہے کوئی ایک دم بدتمیزی سے بولیں گے، ایک دفعہ بدتمیزی سے پوری ایئر لائن بیٹھ جائے گی. اس کو نکالے نہ نکالے ایئر لائن بیٹھ جائے گی. بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر یہ ویٹر جو ہوتے ہیں اور مینیجر جو ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے گاہک کی بات کو، آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے، آپ نے اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے، چہرے پہ تاثر نہیں لانا، کوئی گستاخی کا، کوئی ناراضگی کا، کوئی بارہ نہیں بجانے. ایک بڑے ہوٹل کا واقعہ ہے کہ ایک بیرے اسی طرح ویٹر تھا اور مینیجر تھا، کوئی بات ہوئی تو اس نے گاہک نے کوئی بات کی تو اس نے آگے سے نا آنکھوں کو چندھیایا، ذرا جیسے ہوتا ہے غصے سے ہوتا ہے نا کسی کو آنکھوں کو چھوٹا سا کر کے غصے سے دیکھنا، بس اتنا سا کیا اس نے. مینیجر نے اس کو وہ کھڑے پاؤں اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، کہا تم تو گھر جاؤ، تم تو تباہ کر دو گے ہمارے ہوٹل کو. کھڑے پاؤں میں نے دیکھا اس نے فارغ کر دیا. سنی نہیں، ایک نہیں سنی اس کی. کہنے کہ تم نے گاہک کے ساتھ یہ شکل کیوں بنائی ایسی؟ اتنی تربیت ہوتی ہے ان کے ہاں فیس امپریشن کی. اور ہمارے ہاں فیس امپریشن تو کیا، وہ گھر میں مہمان آتے ہیں، خالہ آ گئی، بچوں کی خالہ آ گئی، ماموں آ گئے، وہ ایک بچہ ادھر گھس جاتا ہے، ایک بچہ ادھر کو چلا جاتا ہے، ایک بچہ ادھر کو چلا جاتا ہے، سامنے سلام بھی نہیں کرتے، آگے ملتے ہی نہیں، سامنے ہی نہیں آتے. پھر اللہ بھلا کرے اس موبائل کا اور لیپ ٹاپ کا اور یہ سب چیزوں کا بچوں کے ہاتھ میں دے دیے. وہ بچے تو اب فیس امپریشن کیا، اب تو جو کارٹون میں دیکھتے ہیں وہ فیس امپریشن ہے ان کا، اور جو کچھ اس چھوٹی سکرین پہ دیکھتے ہیں بس وہی سب کچھ ان کا ہے. اب تو وہ ماں باپ کے سامنے بھی چہرے کے تاثرات ختم ہو گئے اور بگڑ گئے، اور آپس میں بچوں کے بھی چہرے کے تاثرات کی تربیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک بچہ فیس نہیں کرے گا نا گھر میں آنے والے مہمان کو، اور آپ اس کے چہرے کی تربیت نہیں کریں گے، بیٹا بیٹھو، مسکرا کے سلام کرو، ان سے بات کرو، بیٹھو، جواب دو. کیونکہ ہم نے تو یہ سکھا دیا ہے اپنے بچوں کو کہ بس جب مہمان آئے نا تم تو یہاں سے کھسک جاؤ. یہ بچہ بدتمیزی کرے گا، یہ بچہ یوں کرے گا، یہ کھانے کی چیز پہ ہاتھ ڈالے گا، یہ فلاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا. اللہ کے بندو، اگر یہ نہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کرو گے مہمانوں کے ساتھ تو یہ ساری زندگی کبھی ایڈجسٹ نہیں ہوگا. آپ کو کرنا پڑے گا. جیسے بالکل مائیں کھانا کھلاتی ہے نا بچے کو تو وہ پہلے آئس کریم ہی لے لے، آئس کریم کھلاتے ہیں، کچھ آئس کریم کپڑوں پہ گرتی ہے، کچھ آئس کریم وہ ناک پہ لگاتا ہے، کچھ آئس کریم وہ ادھر لگاتا ہے، منہ پہ ادھر لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ماشاءاللہ کھانا آ جاتا ہے اس کو. لیکن اگر ماں روک ٹوک کر دے نا پہلے شروع سے ہی، یہ کپڑوں پہ گرا دیا، کپڑے خراب کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، شروع سے کر لے، بے فکر ہے، بس بچے کو کھانا نہیں آئے گا کبھی بھی، وہ بچہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے روک ٹوک یہ الگ چیز. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، آج سے 25-30 سال پہلے کی پرانی بات ہے. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی 3 سال کا، کوئی 4 سال کا، کوئی 6 سال کا. تو میں ایک جگہ لے کر گیا، بہت قریبی عزیز، وہاں بزرگ بھی تھے ایک جو مجھ سے کم از کم 50 سال، 40 سال، 50 سال بڑے ہوں گے. تو وہ کوئی کھانے کے لیے بیٹھے نا تو کوئی بات ایسی ہوئی تو میں نے وہ چھوٹی بچے کی طرف میں نے گھور کر دیکھا دسترخوان پر، کسی کے ہاں گئے تھے اور وہ بزرگ بھی دسترخوان پر بیٹھے تھے.
تو کوئی بات ہوئی بچی سے، کوئی اس نے چیز لی، یا ہوا یہ تھا کہ غالباً اس نے ایک کباب لے لیا تو دوسرا کباب بھی اس نے لینا چاہا، تو دوسرا کباب بھی میں نے چپ کر کے لینے دیا، لیکن جب تیسری دفعہ اس نے کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے گھور کے دیکھا کہ بھی یہ آداب کے خلاف ہے بس۔ تو جو ہی میں نے گھورا نا تو وہ بزرگ نے سامنے دسترخوان پہ سامنے ہی شروع ہو گئے کہنے کہ مجھے وہ مولانا صاحب کہتے تھے، بزرگ کہتے مولانا صاحب بچوں کو گھر میں گھورا کریں یہاں نہ گھوریں، بس اتنا ہی کہا، کہتے بچوں کو گھر میں گھورا کریں یہاں نہ گھوریں۔ یہ میری زندگی کے اندر نا ایک بڑا عجیب دھچکا تھا کہ اس نے مجھے بڑی عجیب بات سمجھائی، تربیت کی جگہ مہمانوں کے سامنے نہیں ہوتی، تربیت کی جگہ گھر میں ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے اسے برداشت کریں جتنا ہو سکتا ہے، ہاں منع کرنا ہو طریقے سے منع کر دیجیے۔ یعنی معنی کیا کہ ہمیں وقت لگانا پڑے گا، ایٹیکیٹس، آداب، معاشرے کے آداب، کھانے کے آداب، فلاں کے آداب، چہرے کے تاثرات کی بھی تربیت کرنی پڑے گی۔ اور آگے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بچوں کی چال کے اندر اتراہٹ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، ان کے مزاج کے اندر نعمتیں ملیں تو اس پر فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا یہ چیز موجود نہ ہو، ان کے مزاج کو، ان کے رویوں پر محنت کرنا، ان کے بیہیویئر پر محنت کرنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، چال میں میانہ روی، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، بچے کی آواز پر کنٹرول ہے۔ ابھی وہ چیخنے والی بات کر رہا تھا میں، آواز پر کنٹرول، کہاں کتنی اونچی آواز سے بولنا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں، وہ بچے کیا بسا اوقات وہ دفاتر کے اندر، مجھے اپنے دفتر کے اندر کبھی کبھی کسی کو رکھا ملازم، اپنا اسسٹنٹ ہے، معاون ہے کوئی ہے، اب وہ من منا کر بات کر رہا ہے، یعنی بول رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس کو ڈانٹتا ہوں اللہ کے بندے صاف بات کرو، مجھے تو سمجھ میں آ جائے۔ تو بعض بچوں کے اندر ایسی بات ہوتی، کھل کر بات نہیں کرتے، پورا جملہ نہیں کہتے، من مناتے رہتے، بن بناتے رہتے، اور وجہ خوف، ڈر، یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں پیچھے۔ تو اس لیے آواز پر بھی محنت کرنا، اتنا اونچے آواز سے دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور وقصد فی مشیکا میں ایک مفسر کی بات سنا کر بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ وقصد فی مشیکا، ایک تو یہ کہ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کر، یعنی چلنے میں وقار ہو، اس میں عاجزی، سکون ہو، تکبر نہ ہو وغیرہ۔ لیکن ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی کہ وقصد فی مشی کا معنی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو اپنی زندگی کی ہر چال میں میانہ روی اختیار کر، کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، سونے میں اعتدال، کھانے میں اعتدال، کھیلنے میں اعتدال، ہنسنے میں اعتدال، بات کرنے میں اعتدال۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو ان قرآنی آداب کے ساتھ، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اللہ ان آداب کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو بنانے اور ان بچوں کی تربیت، خاص طور پر اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی، اور خود اپنی تربیت اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔